بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. اے رسول اپنے ماننے والوں کو ہدایت کر دیجئے کہ ان گھروں میں خواتین ہوں تو اپنی نگاہیں بچا کے رکھیں، جیسے شریف انسان کی جیسی نگاہ ہوتی نا ایسی ہوں، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ریکارڈ کر رہا ہے نا ہمیں۔ پھر فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَانِهِنَّ أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اہل ایمان خواتین کو ہدایت کر دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں بچا کے رکھیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت یعنی فیشن کی چیزیں نہ کھولیں سوائے اس کے وہ اشیاء کہ جو ان میں سے کھلی ہوتی ہیں، اور اس کے لیے اپنی اوڑھنیوں کی آنچل اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں۔ اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں سوائے ان افراد کے کہ جو اپنے شوہر یا اپنے باپ، سسر، بیٹے، سوتیلے بیٹے یا بھائی، بھتیجے، بھانجے، اپنی میل جول کی خواتین، اپنے غلام یا ان ملازم مردوں کے سامنے جو خواتین کی خواہش نہیں رکھتے ہو، یا ان بچوں کے سامنے جو خواتین کے پردے کی چیزوں سے ابھی واقف نہیں ہو۔ اپنے پاؤں زمین پر مارتی بھی نہ چلیں کہ ان کے چھپے ہوئے فیشن معلوم ہو جائیں۔ اہل ایمان اب تک کی غلطیوں پر سب مل کر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے رہیے، اور تاکہ آپ فلاح پا سکیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں۔ تو اس میں دیکھیے کہ اصل جو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا نا کہ بھی یہ ایک فیشن کو نہ کھولیں، ایکسپٹ یہ کر دیا کہ جو کھلی ہوتی، تو اصل میں فقہا کے یہاں اختلاف اس میں آیا کہ کچھ کہتے ہیں کہ جی ہاں جی بس صرف پاؤں اور ہاتھ ہی ہیں، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ جی چہرہ بھی تو ہے نا اس میں، کہ یہ بھی کھلے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس پہ اختلاف آیا، تو وہیں پہ وہ اختلاف چلتا ہے۔ اچھا، سورۃ الاحزاب میں کچھ اور احکامات ہیں، تو اس کے لیے فرمایا یا نساء النبی لستن کا حد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليطهركم تطهيرا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابهن ذلك أدنى أن بعرفنا فلا
زینا وکان اللہ غفور الرحیم. اب یہ جو 32 اور 33 نمبر آیات ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کی خواتین پہ یہ حکم ہے کہ نبی کی خواتین آپ عام خواتین کی طرح نہیں ہیں. اگر آپ اللہ تعالیٰ سے خبردار رہیں گے تو ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا لہجہ اختیار نہ کیجیے گا، کیونکہ جس شخص کے دل میں بیماری ہے وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے، اس لیے کہ آپ مناسب طریقے سے مطابق سے بات کیجیے گا. آپ اپنے گھروں میں ٹک کر رہیے گا اور اگلی جاہلیت کی فیشن نہ دکھائیے گا، دکھاتی باہر نہ جائیے گا. نماز کا اہتمام رکھیے گا، زکوٰۃ دیجیے گا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم رہیے گا. اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ اس گھر کی خواتین کہ آپ سے وہ گندگی دور کر دے جو یہ منافقین آپ پر تھوپنا چاہتے ہیں، اور آپ کو پوری طرح پاک کر دے اور آپ کے گھر والوں کو بھی. یہ اصل میں کیس تھا کہ اس ٹائم میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تو بن گئی تھی مدینہ میں، لیکن ابھی وہ اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی، اور منافقین کو اب یہ موقع یہ ملایا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کی خواتین پہ پروپیگنڈا کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ خواتین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی تھی تو ان پہ کیا کہ بھی یہ تاکہ یہ جو تھوپنا، یہ گندگی جو یہ چاہتے ہیں تو یہ آئے نہ سرے سے، کہ یہ ایک آپ کو پریونٹیو میتھڈ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو دیا گیا. تو اس پہ اب جو قدیم زمانے کے جو فقہاء ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھی یہ ایک بالکل اعلیٰ درجے کی خواتین پہ یہ کہا گیا، تو یہ سیم ہم پہ بھی ویلڈ ہے، تو وہ اس پہ کرتے ہیں. اچھا، اصل میں یہی سورۃ الاحزاب کی جو 59 نمبر آیت ہے، اس میں پھر دیگر خواتین پہ بھی ایک حکم دیا گیا. فرمایا گیا نبی ان کی حرکتوں سے اپنی حفاظت کے لیے آپ اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور سب مسلمان کی خواتین کو ہدایت کر دیجئے کہ اندیشے کی جگہوں پر جائیں تو اپنی چادروں میں سے کوئی بڑی چادر اپنے اوپر ڈال لیا کریں. اس سے امکان ہے کہ الگ پہچانی جائیں گی تو ستائی نہ جائیں گی. اس کے باوجود کوئی خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے. یعنی یہ میں نے جیسے عرض کیا تھا پچھلے لیکچر میں کہ اس زمانے میں گھروں میں واش روم نہیں ہوتے تھے، تو چاہے مرد ہوں یا خواتین ہوں، ان کو اب حاجت کے لیے یہ کرنا ہوتا تھا کہ آبادی سے باہر نکل کے، تو اب ظاہر ہے کہ ہمارے علاقے میں تو کھیت ہوتے ہیں، تو چلو وہاں پہ وہ اپنی حاجت پوری کر لیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو اس وقت تو کچھ ایسے قسم کے کھیت بھی نہیں نہ تھے، تو صحرائی تھی، تو وہ اس میں خواتین کوئی کوشش یہی کرتی تھیں ایسی جگہ کہ مثلا جائیں اندھیرے میں، اور وہاں پہ مثلا کوئی درخت ہو تو درخت کے بیٹھ کے وہ حاجت پوری کر لیں، یا کوئی اور ایسا ہو معاملہ نا، تو اس کے لیے وہ تھیں. تو اب منافقین کو یہ موقع ملا ہوا تھا کہ جناب اس ٹائم پہ انہوں نے ایکشن بھی کیا اور اس میں کچھ خواتین کو ریپ بھی کیا تھا. تو میں نے پچھلی لیکچر میں تفصیل سے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ان پہ پھر آپ عبرت ناک سزا دیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. جن لوگوں نے ریپ کیا تھا تو ان کو سنسار کر دیا. سنسار کیا تھا اس زمانے میں کہ پتھر مار مار کے بندے کو قتل کر دینا، یہ سزا ہوتی تھی. تو یہ کی کیونکہ انہوں نے خواتین کو ریپ کیا تھا. اور اب ان کے لیے یہ ایک احتیاط کے لیے مسلم خواتین کو کہا گیا کہ وہ چادر، اس کے لیے یہ تھا کہ منافقین پہ اگر پکڑا نا، کہا کہ یہ تم نے ان کو چھیڑا کیوں کہا، او یا ہم تو اپنی بیگم سمجھ رہے تھے، یا ہم تو اپنی وہ بہن سمجھ رہے تھے، اس لیے ہم نے بات کہہ دی. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کے رستے کو بھی ایک پریونٹیو میئر کو یہاں پہ یہ بھی کیا کہ بھی آپ چادر پہن لیں تاکہ سرے سے اگلا یہ سوچے ہی نہ کہ جناب یہ ان کی کوئی خاتون ہے. یعنی اس زمانے میں ان کے کلچر میں یہ چادر کا ایک یہ آتا تھا کہ یہ جناب فیملی کی خاتون ہے، اور ان پہ پھر کوئی بدماش آدمی بھی کوئی ان پہ ایسا اٹیک نہیں کرتا تھا، چھیڑتا نہیں تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ دیا گیا تھا. لیکن اب اس پہ پھر مسلم فقہا نے
عموماً یہی سمجھا کہ جناب یہ ابھی بھی ویلڈ ہے کہ جب اس زمانے کے پرابلم ہو رہی تھیں آج کل بھی ہے، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے. تو اس لیے یہ چادر اور پھر پردہ، حجاب اور برقع، یہ سب کا کلچر پھر اس میں ڈیولپ ہوا ہمارے یہاں.